جب لوگوں کے بچوں پہ مشکلات آئیں، جن کو ورغلایا، جن کے دماغوں میں، جن کی رگوں میں بارود بھرا، جن کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اور کتابیں لے کے جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم اور ہتھیار پکڑا دیے، ان کو ورغلایا کہ جاؤ جا کے قومی تنصیبات پر حملہ کرو، افواج پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرو، شہداء کی یادگاروں اور علامتوں پہ حملہ کرو۔ اور جب وہ پکڑے گئے اس سازش میں، تو اپنے گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے کہ مجھے قاسم اور سلیمان کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ بڑی یاد آ رہی ہے۔ میرا دل اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بھلے وہ کسی اور جماعت کا کارکن ہو، ہے تو وہ کارکن نا۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے۔ قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تم نے بارود پکڑا دیا، ان کے لیے یہ ملک ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے بچے باہر رہتے ہیں۔ بھئی یہ مریم نواز شریف آپ کے سامنے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمہارے بچے کدھر ہیں؟ تو یہ بہت ہی قوم کی آنکھیں اس بات میں کھولی، لوگوں کو ادراک ہوا اس بات کا، لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا کہ نواز شریف کون ہے، مسلم لیگ نون کون ہے، اور یہ کون لوگ ہیں۔ جس جہاز پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ جماعت اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلی گئی۔ اس کو خیال نہیں آیا جن ماؤں کے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اس وقت رل رہے ہیں، کیا پوچھا جا کے کہ ان کے پاس کوئی مدد کرنے کے لیے ہے، ان کا کوئی حال پوچھنے کے لیے ہے؟ سب کو وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک واقعات ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو، کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شہداء کسی ادارے کے نہیں ہوتے؟ شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جس نے لسبیلا ہیلی کاپٹر کریش حادثے پر اس نے شہداء کا مذاق اڑایا، اس شخص کو کیا پتا کہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کی خاطر جان دینے والا سپاہی یا افسر اس کی کیا قدر ہوتی۔ شرمناک یہ بات ہے، اور یہ شرمناک روایت ڈالی۔ اور مجھے امید ہے شہباز شریف صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور میں آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنا بھیانک اور گھنونا جرم کرنے والے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔